بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کا جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اینٹی بیلسٹک میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں، وہ جو سسٹمز ہیں ان کا جو میکینزم ہے وہ کتنا سکسیسفل ہے، اور جو ریسنٹلی ایران نے اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر 350 سے زائد میزائل اور ڈرون سے، اس کو نیوٹرلائز کرنے میں کتنا کامیاب رہا ہے۔ معزز ناظرین، اسرائیل کے جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے، ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ اہم نیوز آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے مڈل ایسٹ کے، اس میں سب سے جو ایران ہے، اس نے پہلی دفعہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ جو اسرائیل کی جو ٹیریٹریز ہیں ان کے اوپر پہلی دفعہ ڈائریکٹ براہ راست اٹیک کیا ہے، اور جس کے اندر 350 سے زائد میزائل، بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، ہائپرسونک میزائل اور خودکش ڈرونز کو یوٹیلائز کیا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کے ذہن میں یہ کویشچن ریز آؤٹ ہو رہا ہوگا کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے، دشمنی ہے، اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ 1979 سے پہلے جو اسرائیل اور ایران تھے ایک دوسرے کے اتحادی تھے، جیسے یو ایس اے اور اسرائیل ایک دوسرے کے اب اتحادی ہیں۔ اسی طرح جب اسلامک انقلاب آیا تھا ایران کے اندر، تو جو ایران اور اسرائیل کے درمیان دوریاں ہونا شروع ہو گئیں، فاصلے جو بڑھ گئے تھے، اور اس کے بعد مسلسل ایران کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے اسرائیل کے خلاف بیانیے کی وجہ سے یہ دشمنی کے اندر تبدیل ہو گئی، دوستی، یہ جو اتحاد تھا یہ کنورٹ ہو گیا تھا دشمنی کے اندر۔ اور اس کے بعد ریسنٹلی جو ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر اپنا براہ راست ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ شیڈو وار جاری تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان میں۔ اسے ہم اس نظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈو وار کیا تھی۔ شیڈو وار یہ تھی کہ جو یہ دونوں ممالک ہیں، ایک دوسرے کے جو ایسٹس ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، ان کو جو ہے نقصان پہنچاتے تھے، ایئر اسٹرائک کر کر یا میزائل حملہ کر کے، جو پراکسیز ہیں ایران کی، ان کے تھرو یہ ایسے اٹیک، شیڈو وار جو ہے ان کے درمیان چل رہی تھی، اور یہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ایران نے ڈائریکٹ براہ راست اٹیک کیا ہے، اور ڈیفرنس ویپن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ اگریشن کیا ہے۔ اور ناظرین، اب ہم اس چیز کو انالائز کریں گے کہ جو اسرائیل کے جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم یا اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، اور ان کی جو یہ شیلڈ تھی یہ کتنی مضبوط تھی، اور انہوں نے کتنے پرسنٹ جو ہیں جو ایرانی میزائل ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ اس چیز کو بھی انالائز کریں گے کہ ایران نے انٹینشنلی، آبجیکٹیولی ایسے پروجیکٹائل میزائل اور ڈرون کو یوٹیلائز کیا صرف چکمہ دینے کے لیے اسرائیل کو، ان کے جو آئرن ڈوم ہے اور ان کے دوسرے جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کو چکمہ دیا گیا ہے اس سے پہلے اٹیک کے اندر۔ اور دوبارہ اگر اسرائیل نے ریٹیلیشن کیا ایران اپنے ہائی پروفائل جو میزائل سسٹم ہیں ان کو یوٹیلائز کرے گا، جو کہ کسی بھی انٹرسیپٹر یا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم سے نیوٹرلائز نہیں ہوں گے۔ معزز ناظرین، میں آپ کو یہ اپڈیٹ کرتا چلوں کہ جو ایران نے جب اس کے قونصلیٹ شام کے اوپر، شام میں جو قونصلیٹ تھا اس کے اوپر جو اسرائیلی طیاروں نے اٹیک کیا تھا اور اس کو مسمار کر دیا تھا، اس کے جو رسپانس میں اسرائیل نے جو ریسنٹلی ہفتے کی رات جو اٹیک کیا ہے 350 سے زائد، اس کے اندر ڈرون کو یوٹیلائز کیا ہے، جو
اور اس کے علاوہ جو کروز میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں، ان کو یوٹیلائز کیا ہے۔ اور ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسرائیل کی طرف سے جو شیلڈ بنی تھی اس کے اندر صرف اسرائیل نہیں تھا شامل، بلکہ اس کے اندر یو ایس اے اور یو کے جو بحری بیڑا ہے اس کے اوپر جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، جیسے تاحد اور پیٹریاٹک اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم جو امریکنز شپ کے اوپر اور ان کے جو ڈفرینٹ جو اڈے ہیں، بیسز ہیں، ڈفرینٹ جو مقامات ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے اندر انہوں نے اس پورے سسٹم میکینزم کے تھرو، اس نیٹ ورک کے تھرو جو ہے ایران کے اس حملے کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں تقریباً وہ 90% کامیاب بھی ہوئے تھے۔ لیکن جو ان کے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم جو میزائل سسٹم ہے اس سے بچ گئے تھے، میزائل، بیلسٹک میزائل یا کروز میزائل، اور وہ جا کے ہٹ ہوئے تھے ایران کی ٹیریٹری کے اندر۔ ناظرین یہاں پر یہ جو دونوں ٹیکنالوجیز ہیں، اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کی طرف سے جو شیلڈ تھی وہ بھی سکسیزفل رہی ہے 90%، اور جو ایرانی اٹیک تھا وہ بھی سکسیزفل رہا ہے 90%۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ایران کے میزائل ہیں، میزائل ٹیکنالوجی، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ اسرائیل کے کسی بھی حصے کو، کسی بھی ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے، اور لیکن اس صورت میں کر سکتا ہے جب اس کی جو اٹیک کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ نمبرز میں زیادہ ہو۔ اس کی مثال ہمیں ایسے لے سکتے ہیں، فرض کریں اسرائیل نے جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے اپنا جو میکینزم بنایا ہوا ہے اس کے اندر ایک وقت میں ایک حملے کو پسپا کرنے کے لیے یا نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کے پاس 500 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے میزائل موجود ہیں، لیکن ایران اگر 500 کرے گا تو ان 500 کو 500 میزائلوں سے یا ڈرونوں سے اٹیک کرے گا تو اس کو اسرائیلی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو فضا کے اندر ہی، ایئر اسپیس کے اندر ہی نیوٹرلائز کر دے گا۔ لیکن اگر ایران 500 سے زائد میزائل کو یوٹیلائز کرتا ہے، مثلا 1000 میزائل کو یوٹیلائز کرتا ہے، تو 500 کو تو وہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم روک دے گا، لیکن 500 جو ہیں وہ 500 جو میزائل ہیں وہ 100% ہٹ ہوں گے اپنے ٹارگٹس کے اوپر، اور دوبارہ اسرائیل کو ریسٹور کرنے میں، اپنے میزائلوں کو ریسٹور لانچرز کے اندر دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے، ریڈی کرنے کے لیے تقریباً 10 سے 15 منٹ تو ضرور لگیں گے، اور اسی اثناء میں جو ہیں وہ جو 500 سے زائد میزائل ہیں وہ ہٹ ہو جائیں گے اپنے ٹارگٹ کے اوپر۔ معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ایران نے جو اپنے 350 سے زیادہ میزائل اور جو ڈرون تھے اور بیلسٹک میزائل، کروز میزائل کو یوٹیلائز کیا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایران ہے اس نے انٹینشنلی، آبجیکٹیولی، جان بوجھ کر جو سلو سپیڈ خودکش جو ڈرون تھے ان کو یوٹیلائز کیا ہے، تاکہ جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم ہے، اس کے جو ڈیٹیکشن سسٹم ہے، وہ ان کے اوپر جو ہے لاک آن ہو جائے، ان کے جو ڈرون ہیں اور جو میزائل پیچھے سے آ رہے ہیں یا ایئر اسپیس کے اندر ہیں وہ جا کے ہٹ ہو جائیں، اور ان کے اوپر جو اسرائیلی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ لاک آن نہ ہو، اس کے اوپر فوکس نہ ہو، اس کے اوپر کنسنٹریشن نہ ہو۔ اور ناظرین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران نے جو ابھی لو گریڈ کی جو اپنی ٹیکنالوجی ہے، اپنے ٹیکٹس ہیں اور ڈسیپشن ہیں، ان کو یوٹیلائز کیا ہو، اور اگر دوبارہ اسرائیل ایران کے اوپر ریٹیلیشن کرتا ہے ایرانی ریٹیلیشن کے بعد، اور دیر از پوٹینشیل پاسبلٹیز کہ ایران ہائی ٹیکٹس اور ڈسیپشنس، جو جیو اسٹریٹجیکل ڈسیپشنس اور ٹیکٹس ہے ان کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، اور ڈیفرنٹس جو فیکٹرز ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم ہے اور ان کی جو مشترکہ ایک شیلڈ ہے ایئر ڈیفنس کی، اس کو بریچ کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے۔
اب ناظرین میں آپ کو ایکسپلین کروں گا جو اسرائیل کا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر کون کون سے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم موجود تھے، ان کی کیپیبلٹیز کیا تھیں، اور جو پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں جو اتحادی تھے اسرائیل کے، جس میں برطانیہ تھا اور یو ایس اے، انہوں نے بھی اپنے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو شیلڈ ہے وہ پرووائڈ کی تھی اسرائیل کو، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوتا اسرائیل کا، اور وہ سکسیسفل رہا 99%، اکارڈنگ ٹو جو اسرائیلی میڈیا ہے، اسرائیلی جو حکام ہیں ان کے حوالے سے، کہ 99% جو ایرانی اٹیک تھا اس کو نیوٹرلائز کیا ہے ایئر اسپیس کے اندر۔ معزز ناظرین، جو اسرائیل نے اپنی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کا جو میکینزم تھا وہ بہت سی لیئرز کے اوپر مشتمل ہے، جس کے اندر آئرن ڈوم ہے، جو شارٹ رینج انٹرسیپٹرز ہیں، شارٹ رینج اور لو فلائنگ ایئر کرافٹ یا ڈرونز یا راکٹ سسٹم ہیں یا میزائل ہیں، ان کو انگیج کرتا ہے یہ سسٹم آئرن ڈوم۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈ لیئر ہے اس کے اوپر انٹرمیڈیٹ میزائل، کروز میزائل، بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل اور ٹیکٹیکل میزائل جو ہیں ان کو بھی انٹرسیپٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے۔ اور نمبر 3 پر جو ان کی لیئر ہو سکتی ہے وہ آئی سی بی ایم اور ٹیکٹیکل ویپنز، جو انٹر کنٹیننٹل پروجیکٹائلز ہوتے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے انٹرسیپٹر موجود ہیں، جس کے اندر ریسنٹلی جو ہے اسرائیل کا ایک نیا سسٹم انڈکٹ کیا ہے اس نے اپنا، اور اس کا نام ہے ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم۔ اور ناظرین، یہ ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم ہے جو اسرائیل نے ریسنٹلی انڈکٹ کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ آئرن ڈوم کیا کرتا ہے؟ آئرن ڈوم جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ سلو ٹارگٹس کو انگیج کرتا ہے، اور لو فلائنگ جو ٹارگٹ ہوتے ہیں جیسے راکٹ، ڈرونز اور میزائل ہوتے ہیں، جو شارٹ رینج کے میزائل ہوتے ہیں، ان کو انگیج کرتا ہے اور نیوٹرلائز کرتا ہے ایئر اسپیس کے اندر۔ جو ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا نیو جدید ترین ماڈرنائز قسم کا ہائی ڈیفینیشن ہائی پروفائل اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سلو ٹارگٹ کی بجائے یہ اونچائی سے داغے گئے بیلسٹک میزائل پروجیکٹائل کو نشانہ بناتا ہے، اور یہ جو بیلسٹک میزائل ہوتے ہیں، ہائپرسونک میزائل ہوتے ہیں، جن کا آلٹیٹیوڈ لو نہیں ہوتا بلکہ ہائی ہوتا ہے، ہزاروں فٹ بلندی کے اوپر ہوتا ہے، یہ نہ صرف ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے بلکہ ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے۔ معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ جو اسرائیل ہے اس نے ایرو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کے ذریعے جو ایرانی حملہ ہے اس سے پہلے بھی یمن سے داغے گئے جو بیلسٹک میزائل تھے ان کو نیوٹرلائز کیا تھا ایئر اسپیس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ بھی ابھی جو ریسنٹلی اٹیک ہوا ہے جس میں 350 سے زیادہ جو میزائل، ڈرونز اور کروز میزائل، بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک میزائل یوٹیلائز کیے ہیں ایران نے، اس کو بھی نیوٹرلائز کیا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کے ذہنوں میں یہ کویشچن ریز آؤٹ ہو رہا ہوگا کہ آئرن ڈوم اور اسرائیل کا نیو ماڈرنائز جو انہوں نے ریسنٹلی انڈکٹ کیا ہے ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم، ان کے اندر ڈیفرنس کیا ہے، یہ ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں؟ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آئرن ڈوم ہے وہ اسرائیل کا بنا ہوا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، انہوں نے خود اس کو انڈکٹ کیا ہے، اور ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم کو بھی اس نے خود ہی انڈکٹ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آئرن ڈوم اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ شارٹ رینج اور لو فلائنگ ایئر کرافٹ یا میزائل اور دیگر پروجیکٹائلز کو یا شارٹ رینج میزائلوں کو اور دیگر پروجیکٹائل جو انکمنگ ویپن کی صورت میں لانچ کیے جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر، ان کو نیوٹرلائز کرتا ہے، روکتا ہے، اور داغے گئے جو میزائل ہیں،
جو شارٹ رینج سے داغے گئے ہیں وہ ان کو ایئر اسپیس کے اندر ہی نیوٹرلائز کر دیتا ہے. جبکہ ناظرین جو اسرائیل کا ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ شارٹ رینج اور لو فلائنگ ایئر کرافٹ یا میزائل راکٹس اور ڈیفنس پروجیکٹائل کے بجائے یہ ہائی الٹیٹیوڈ اور ہائی سپیڈ رکھنے والے جو پروجیکٹائل ہوتے ہیں جو فضا میں، جیسے ٹیکٹیکل ویپنز جو بلسٹک میزائل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سپر سونک میزائل، ہائپر سونک میزائل اور ہائی سپیڈ بلسٹک میزائل، ہائی الٹیٹیوڈ بلسٹک میزائل، اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ یہ 2000 کلومیٹر سے طویل فاصلے سے جو ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر ہائی سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں بلسٹک میزائل، ٹیکٹیکل ویپن ہے، سپر سونک میزائل اور ہائپر سونک میزائل، ان کو نیوٹرلائز کرتا ہے. نیوٹرلائز کرنے کے علاوہ ایسے میزائلوں کو پہلے ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ کیپیبلٹی موجود ہے اسرائیلی جو نیو ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر، ایرو ڈیفنس سسٹم کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے. ناظرین یہ نیوز بھی آپ کے ساتھ میں اپڈیٹ کرتا چلوں، جو ایرو اسپیس اینڈ ان کا جو اسرائیل کا جو ایرو اسپیس انڈسٹری ہے IAI، اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جو ایرو ویپن سسٹم ہے اسرائیل کا، یہ دنیا کا جدید ترین اینٹی ٹیکٹیکل بلسٹک میزائل سسٹم ہے، اور ایسا سسٹم ابھی تک کسی نے نہیں بنایا. اور جبکہ ریشیا کا کہنا ہے جو ان کا S-400 ہے، S-500 ہے، S-600 ہے، S-700 ہے، یہ دنیا کے بہترین سسٹم جو نظام ہے، دفاعی نظام ہے، ان کا شمار ہوتا ہے. معزز ناظرین، اسرائیل جو ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو اپنے مختلف شہروں میں، مختلف ایریاز آف ویسینٹیز کے اندر، اپنے مختلف سینسیٹیو جو ان کی حساس قسم کی تنصیبات ہیں، سائٹس ہیں، وہاں پر ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم کا جو ڈپلائی کر چکا ہے اور انسٹال کر چکا ہے، اور یہ ایکٹیویٹڈ ہیں کسی بھی حملے کو پسپا کرنے کے لیے، اس کو اپنی ایئر اسپیس یا دشمن کی ایئر اسپیس کے اندر ہی نیوٹرلائز کرنے کے لیے. معزز ناظرین، اس کے ساتھ یہ نیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے اس نے ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم کے 12 درجن سے زائد سکسیسفل ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے ہیں، اور ان میں وہ کامیاب ہوا ہے. معزز ناظرین، ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جو آئرن ڈوم ہے اس کی جو ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ 90% ہے، یعنی 90% ہے، جبکہ ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم جو میکینزم ہے، جو ان کے پاس سسٹم موجود ہے، یہ نیولی انڈکٹ کیا ہے اسرائیل نے، اس کی جو کسی بھی ٹارگٹ کو انگیج کرنے کی، اس کو نیوٹرلائز کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ 90% سے زائد ہے. معزز ناظرین، ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ایران نے اٹیک کیا ہے 350 سے زائد خود کش ڈرون کے ساتھ اور کروز میزائل، بلسٹک میزائلوں کے ساتھ، میں بھی یہ ہو سکتا ہے یہ ایک ٹیکٹس ہو ایران کی طرف سے، انہوں نے لو جو کیپیبلٹی میزائل ہیں یا ڈرون ہیں ان کو یوٹیلائز کیا ہو. اور اگر اسرائیل اس سے ریٹیلیشن کے بعد جو ہفتے کو کیا ہے ایران کی طرف، ایران نے اس کا رسپانس دیتا ہے اور ریٹیلیٹ کرتا ہے ایران کے اوپر، اور ایرانی جو جیو اسٹریٹیکل ڈسیپشن اور ٹیکٹس ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا پھر ہیکنگ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایسے ٹیکٹس جنریٹ کر سکتے ہیں ہائی پروفائل، اور اپنی جو سوفسٹیکیٹڈ میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، جس کے اندر MRV اور اس کے علاوہ MIRV، یہ جو دو ٹیکنالوجیز ہیں
ان ٹیکنالوجی کے حامل میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کو جو ڈیفنس سسٹم ہے، ان کا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ انگیج نہیں کر سکتا، نیوٹرلائز نہیں کر سکتا اس ایسی ٹیکنالوجی کو۔ مزید ناظرین، میں آپ کو بتاؤں MRV اور MIRV یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایران کے پاس موجود ہے، اور MRV سے بنتا ہے منوربل ری انٹری ویکلز، یعنی یہ جو میزائل ہے، ان کے جو بیلسٹک میزائل ہیں یہ پہلے اسپیس انوائرمنٹ کے اندر جاتے ہیں، اور اسپیس انوائرمنٹ کے اندر جانے کے بعد ان کی جو اسٹیج ہوتی ہے وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے، اس کے اندر سپریشن جنریٹ ہو جاتا ہے۔ جو وار ہیڈ ہے وہ عموداً زمین کی طرف آتا ہے، جس کو نہ تو ایریل ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا ہے یہ انٹرسپٹ کر سکتا ہے، نہ ہی آئرن ڈوم انٹرسپٹ کر سکتا ہے، اور نہ ہی امریکنز یا ریشین جو جتنے بھی دنیا کے اندر اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں وہ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، ان کو انگیج نہیں کر سکتے، نہ ہی نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ عموداً جو ہائی سپیڈ، ہائی ویلاسٹی، ہائی ایکسلریشن کے ساتھ جو ہے وہ میزائل کا جو وار ہیڈ ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور ایسی ڈائریکشن اور ایسی سمت کے اندر آتے ہوئے ویپن کو آئی تھنک، میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ اس کو انگیج کرنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین MIRV اس سے بنتا ہے ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل ری انٹری ویکلز۔ یہ دونوں چیزیں MRV اور MIRV یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اور میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ پہلے جو بیلسٹک میزائل ہیں یہ یا کروز میزائل ہیں یا جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں یا ہائپرسونک میزائل ہیں جو اس ٹیکنالوجی کے حامل ہوتے ہیں، وہ پہلے ایئر اسپیس کے اندر جاتے ہیں، یعنی زمین کی جو انوائرمنٹ ہے اس سے اسپیس انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، وہاں سے ری انٹری کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا کر گرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ناظرین، ساتھ ساتھ MRV کے اندر ایک وار ہیڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ملٹیپل وار ہیڈ ہو سکتے ہیں، ایک سے زائد وار ہیڈ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر 6 وار ہیڈ ہوں، تو وہ 6 کے 6 انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر گائیڈنس سسٹم بھی ہوتا ہے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ان کو فیڈنگ دی ہوتی ہے کہ آپ نے اسپیس انوائرمنٹ کے اندر اتنی بلندی، اتنی الٹیٹیوڈ پر جانا ہے، اور وہاں سے سپریشن ہوگا، اور آپ نے اپنے اہداف کو، اپنے جو ٹارگٹ ہیں ان کے اوپر ہٹ ہونا ہے۔ اور ناظرین یہی وجہ ہے اور یہی چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے کہ کسی بھی دنیا کا کوئی بھی اینٹی ایئر ڈیفنس، اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم جو ری انٹری ویکلز ہوتے ہیں، جو چھوٹے وار ہیڈ ہوتے ہیں، ان کو انگیج نہیں کر سکتا، ان کو نہ تو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، نہ ہی انگیج کر سکتا ہے، نہ ہی نیوٹرلائز ہو سکتے ہیں وہ۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔